بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں قیدی پون کمار کی قبول اسلام کی داستاں اور جیل سے ان کا لکھا گیا خط۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے قبضے میں تمام ذی روح کی جان ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اس پالنہار پربھو کے لیے تمام تعریفیں اور بڑائی ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے۔ اورنگ آباد جیل سے پون کمار کی طرف سے سرو شانتی پتریکا کے سمپادک، ہندی مہانامہ سرو شانتی کے ایڈیٹر مولانا AR شاہین قاسمی صاحب اور نگراں حضرت مولانا کلیم صدیقی کو سلام مسنون۔ ایڈیٹر صاحب، آپ کی سرو شانتی پتریکا اس جیل میں شاید انصاری بھائی کے پاس آتی ہے۔ اللہ کا کرم سے مجھے پڑھنے کے لیے شاہد بھائی بھیج دیتے ہیں۔ یہ پتریکا بہت اچھی لگتی ہے۔ لوگوں کو دین و دنیا کی سچائی کی پہچان کرانے کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں اپنی سچی کہانی لکھ کر بھیج رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سچ جاننے کی کوشش میں لگے ہیں انہیں سچائی کی پہچان ہو سکے۔ میرا نام پون کمار کیوٹ ہے۔ میں اتر پردیش میں مہاراج گنج ضلع مقام سونولی کا رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش 1987 میں ایک کیوٹ خاندان کے ہندو دھرم میں ہوئی۔ میں اپنی کہانی جیل سے شروع کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دھرم کا کٹر تھا۔ ہندو دھرم کے حساب سے ہر دیوی دیوتا کو بھگوان کے روپ میں مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ بجرنگ بلی کی پوجا کرتا تھا۔ ہر منگل کو روزہ رکھتا تھا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے رویے طرز عمل کی وجہ سے مجھے اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے پہلے میں ہندو واہنی کا ممبر بھی تھا۔ 2005 میں جیل میں آیا۔ میرے اوپر ڈکیتی کے کئی کیس تھے۔ میں اورنگ آباد جیل میں آیا تھا۔ 2 مہینے یہاں رہنے کے بعد مجھے دھولیا ضلع بھیج دیا، کیونکہ جیل میں ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ دوست کا نام وجے تھا۔ جیل کے سبھی مسلم قیدی اکٹھا ہو رہے تھے۔ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔ میں نے وجے سے کہا، یہ لوگ کیوں اکٹھا ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا، ان کا بکرا کاٹنے کا تہوار ہے۔ یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل فوراً بولا، تو بھی نماز پڑھنے جا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، پھر اپنے دل کی بات میں نے اپنے دوست وجے سے کہہ دی۔ وہ بھی فوراً تیار ہو گیا۔ ہم دونوں وہاں گئے جہاں پر مسلمان اکٹھا ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان جن کا نام نواب تھا، ہم نے ان سے پوچھا، ہم لوگ بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نواب بھائی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، کیا تم بتاؤ گے کیا پڑھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، پڑھا تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور اس کا مطلب بھی بتایا، جو اچھا لگا۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ سب لوگوں نے وضو کیا، ہم نے بھی ہاتھ پیر دھو لیا۔ جیل کے ایک بڑے ہال میں ہم کو بٹھایا گیا۔ وہاں پر باہر سے ایک مولانا آئے تھے، وہ اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کچھ مسلمان رو بھی رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ یہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں پوری نماز میں وہی کلمہ پڑھتا رہا۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے، مجھ سے بھی ملے۔ یہ سبھی باتیں مجھے بے حد پسند آئی۔ اس کے بعد سب لوگ شیرخرما پینے لگے۔ ایک کٹوری میں 3 لوگ جھوٹا کر کے کھاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دل بھٹکا۔ میں نے سوچا کہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا رہے ہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ان میں کتنی محبت ہے کہ اونچ نیچ چھوا چھوت نہیں دیکھتے، بھائی جیسا سمجھ کر جھوٹا کھا لیتے ہیں۔ پھر میں نے بھی شیرخرما پی لیا۔ نواب بھائی سے میں نے سوال کیا کہ مسلم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ نواب بھائی نے کہا، مسلمان ایک ہی پرکار کا ہوتا ہے جو خدا اور رسول کا حکم مانتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے بیرک میں آ گئے۔ وہاں آتے ہی بیرک کے لوگ پوچھنے لگے، تم لوگ بھی نماز پڑھنے گئے تھے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ لوگ بولے، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا،
میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، مگر وجے نے کہا میں تو رام رام پڑھ رہا تھا۔ اس طرح کی اور کئی باتیں بول کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ معلوم نہیں کیوں یہ پہلی بار تھا جب وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے دن میں نواب بھائی کے ساتھ گھومنے لگا۔ نواب بھائی ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اب میں زیادہ تر نواب بھائی کے ساتھ گھومتا۔ بھائی نواب نماز پڑھتے تو میں ان کے پاس بیٹھا رہتا اور قرآن پڑھتے تو میں بھی سنتا تھا۔ مجھے نماز و قرآن پڑھنے کا یہ سارا منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ قریب 1 مہینے تک میں اسلام سے متعلق جانکاری لیتا رہا۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے نماز پڑھنے کا خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لگ بھگ 25 دن لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھی۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے کہا کہ مجھے مسلمان بننا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا میرا ختنہ کروا دو، تو وہ بولے ختنہ کرانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ سچے دل سے گواہی دینے سے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مسلمان بنتا ہے۔ نواب بھائی نے مجھے نہلایا، پھر کلمہ پڑھا دیا۔ اس دن جمعے کا دن تھا۔ نواب بھائی نے کہا مسلمان کا مطلب آگیا کاری ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ نواب بھائی نے میرا نام محمد عمر رکھا اور کہا کہ تمہاری کہانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، اس لیے تمہارا نام عمر ٹھیک ہے۔ اس دن سے میں مسلمان بن گیا۔ وہ میری زندگی کا ایک بہت ہی اہم دن تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی عظیم دولت سے نوازا۔ 2002 میں پھر میں اورنگ آباد جیل میں آ گیا۔ اللہ کے کرم سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ میں نے یہاں پر 3 بار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ قرآن پڑھ کر مجھے بہت کچھ معلومات ہوئی، بہت سی سچائی کی جانکاری ہوئی۔ میری نماز بھی مکمل ہو گئی اور اللہ نے علم سے نوازا۔ اس وقت تک میں داعی نہیں تھا، اسلام پر عمل کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ کا رسالہ سر و شانتی آنا شروع ہوا تو مجھے دعوتی نقطہ نظریے سے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک اہم موڑ آیا۔ میں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھی تو مجھے بہت رونا آیا۔ انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں سہیں، پھر جا کر پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے سے بھی اپنے دین کا کام لینے لگا۔ میں جیل میں اسلام کی دعوت کھلے عام دینے لگا۔ میرا مقصد اتنا تھا میں اپنے رب کا دین لوگوں تک پہنچا دوں۔ ایک دن میں 5 6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، پھر شام تک ان سے جواب مانگتا کہ گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر میری باتوں کا لوگوں پر اثر ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے لوگ ایمان بھی لانے لگے، لیکن ایمان کی دعوت دینے کے بعد لوگ موقع اور وقت مانگتے تھے۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ اسلام قبول کرنا کوئی کھیل نہیں۔ پھر میں بھی ٹائم دینے لگا۔ پھر اللہ نے مجھ سے ایسا کام لیا کہ 21 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 21 لوگوں میں بہت لوگ ایسے تھے جو پہلے مجھ سے نفرت کرتے تھے اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو میں نے کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہندو ہو تو کم سے کم اپنے دھرم کے وید پران کی باتوں کو مانو۔ جب انہیں ہندو دھرم کے حوالے سے بتایا کہ ایشور ایک ہی ہے، صرف وہی پوجا کے لائق ہے، اسلام دھرم ہمارا بھی دھرم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی مارگ درشک یعنی رہبر ہیں، تب جا کر انہیں وشواس یعنی یقین ہوا۔ اس طرح 2002 سے لے کر آج تک 21 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہاں ایسا ماحول ہو گیا کہ اگر کوئی ہندو میرے ساتھ بیٹھے یا بات کرتے تو وہ لوگ جو دھرم کا گیان مذہب کا علم نہیں رکھتے تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ پون کے پاس مت بیٹھا کرو، نہیں تو تمہیں مسلمان بنا دے گا وہ۔ یہاں تک کہ اسلام کی کتابیں بھی پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ میرے سامنے تو منع نہیں کرتے تھے، لیکن چوری چھپے منع کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر پون کے ساتھ 10 دن رہا تو ضرور اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ بہت بار ایسا ہوا کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کئی لوگ میرے پاس بیٹھتے رہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام سچا دھرم ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتانے سے
میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اگر میرے دل میں آیا کہ فلاں آدمی کو اسلام کی دعوت دینا ہے تو میں اسے اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے۔ میرے گھر والوں کو سمجھ میں بھی آیا۔ میری امی کہتی ہیں کہ تیرے آنے کے بعد سوچیں گے۔ امید ہے کہ میرے گھر والے اسلام قبول کر لیں گے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں مسلمان بھائیوں سے اتنا کہتا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دھرم یا صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، بلکہ اسلام سناتن دھرم دین قیم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رہبر نہیں ہیں بلکہ ہر ہندو کے بھی رہبر ہیں۔ اس بات کا پروف ویدا اور کئی پران کرتے ہیں۔ اگر میری بات جھوٹ لگ رہی ہے تو ڈاکٹر ایم اے شریواستو کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے سچائی خود بخود ہر ہندو کے سامنے آ جائے گی۔ ایک بات بتانا ضروری ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کو غیروں سے تکلیف پہنچتی تھی، لیکن آج مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر مجھے صبر اس بات سے ہے کہ جن مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے انہیں اسلام کے بارے میں علم ہی نہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ بھی انہیں علم نہیں۔ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایسے مسلمان بہت کم ملے ہیں، زیادہ تر سچے ہی ملتے ہیں۔ انہیں مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے ہر مسلمان سے گزارش ہے اسلام سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمہ و تشریح کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی غور کریں کہ انہوں نے کیا حکم دیا ہے، کس کو مسلمان کہا اور کس کو منافق یا کافر کہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ غیر مسلم اور نو مسلم کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نو مسلم کی مدد کریں، اسے اپنا دینی بھائی سمجھیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ جو مسلمان دین سے غافل ہیں اسے جماعت میں جانا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اسلام اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اگر آج مسلمان اسلام سے منہ پھیریں گے یعنی اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم منہ پھیرو گے اسلام سے تو اللہ تمہاری جگہ تمہارے سوا غیروں کو کھڑا کرے گا اور تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ۔ اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ غیروں سے کام لے گا۔ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی اپنے دین کا کام کرنے کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ ہندو مہا نامہ سرو شانتی کے ہر پاٹھک سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے دنیا میں جب تک رکھے اپنے دین کا کام لے اور ایمان پر موت دے، آمین۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے میں اس مہینے میں رہا ہو جاؤں گا، پھر بھی میری رہائی کے لیے آپ بھی اللہ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہود ہوئے اور عیسائی یعنی کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی قوم یا مذہب کا ہو، جو خدا اور رسول اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔